ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، جنوری کے 15 اور رجب کی 3 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے راج نواس لیہ میں ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں لیفٹیننٹ جنرل راگھو شری نواسن، بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل اور یو ٹی انتظامیہ کے اہم افسران موجود تھے. ایل جی مشرا نے موسم سرما کے مہینوں میں بھی زوجلا پاس کو کھلا رکھنے پر بی آر او کی سراہنا کی. انہوں نے زوجلا میں گاڑیوں کو نہ روکنے اور بلا خلل ٹریفک کو جاری رکھنے کے ہل کونسل کرگل کے گزارش کو بھی متعلقہ افسران کے سامنے رکھا. ایل جی نے مزدوروں کی بھرتی کے عمل میں شفافیت اور کارکردگی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نجی ایجنسیوں کے بجائے بی آر او براہ راست مزدوروں کی بھرتی کرے. میٹنگ کے دوران اہم پروجیکٹوں کی تکمیل میں تیزی لانے پر بھی زور دیا. ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف انڈیا کے اہتمام سے آج کرگل ضلع کے 12 طلبہ و طالبات کو انڈین انٹرنیشنل سائنس فیسٹیول میں شرکت کرنے کے لیے فرید آباد ہریانہ روانہ کیا. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. سی سی کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل مشتاق احمد کے علاوہ متعلقہ محکمے کے عملے موجود تھے. اس موقع پر ایک اور تقریب کے دوران سی سی موصوف نے نیشنل روڈ سیفٹی منتھ کے تحت مختلف یونین کے گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. سی سی کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ اور ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین کے علاوہ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر خادم حسین، ڈی ایس پی کرگل منظور احمد اور دیگر متعلقہ اہلکار موجود تھے. پشکن گاؤں میں آج ایک آگ کی بھیانک واردات رونما ہوئی، جس میں ایک رہائشی مکان کو جزوی طور نقصان پہنچا. ذرائع کے مطابق محمد ابراہیم بیگ ولد محمد علی ساکن گنگ پشکن کے رہائشی مکان کے سٹور میں آج دن کو 2 بجے کے قریب اچانک آگ نمودار ہوئی. آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھ کر آس پاس کے لوگ جمع ہوئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی. اس دوران فائر سروس کے عملے بھی موقع پر پہنچے اور آگ پر قابو پا لیا. آگ لگنے کے نتیجے میں مکان کے اوپری حصے کے 2 کمروں کو نقصان پہنچنے کی خبر ہے. محمد ابراہیم کے مطابق تقریباً 4 لاکھ کی مالیت کے ساز و سامان اور گاس راکھ میں تبدیل ہوا ہے، تاہم اس دوران آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکا. یاد رہے، سردیوں کے ایام میں ایسے واقعات عام طور پر بجلی کی شارٹ سرکٹ کے سبب پیش آتا ہے. لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 15 جنوری بروز جمعہ کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹے بڑے گاڑیاں شامل ہیں. اسی طرح کرگل زنسکار سڑک پر بھی مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -8.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -8.2 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -12.2 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں بھی درجہ حرارت کم سے کم -12.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. محبت کے فروغ، آئین کے تحفظ اور منی پور میں قیام امن کے عزم کے ساتھ راہل گاندھی نے اتوار کو امپال سے اپنی بھارت جوڑو نیائی یاترا کا آغاز کر دیا. اس موقع پر منعقدہ پروگرام میں انہوں نے تشدد زدہ منی پور کے عوام کو ڈھارس بندھائی کہ کانگریس ان کے درد کو سمجھتی ہے اور ریاست میں قیام امن کے لیے سنجیدہ ہے.
اس کے ساتھ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی، حکمران جماعت بی جے پی اور اس کی سیاسی نظریہ ساز RSS کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ان کی نظر میں شاید منی پور ہندوستان کا حصہ ہی نہ ہو۔ یاد رہے کہ 3 مئی 2023 کو منی پور میں شروع ہونے والے تشدد میں اب تک 81 جانیں جا چکی ہیں، تاہم وزیر اعظم نے اس دوران ایک بار بھی منی پور کا دورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ انہوں نے صرف ایک بار منی پور کے تعلق سے بیان دیا، وہ بھی اس وقت جب یہاں کے خواتین کو برہنہ کر کے پریڈ کرانے کا ویڈیو منظر عام پر آیا اور پورے ملک میں ہنگامہ مچ گیا۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں سے کہا ہے کہ وہ نریندر مودی حکومت کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کا لوگو اپنے کیمپس میں اور اپنی ویب سائٹ اور اسٹیشنری سامان پر بھی لگائے ہیں۔ ٹیلیگراف کے مطابق خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کی اپیل کے بعد UGC نے تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں اور تمام کالجوں کے پرنسپل کو لڑکیوں کو اہمیت دینے کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے BBP لوگو کا استعمال کرنے کے لیے لکھا ہے۔ واضح ہو کہ یہ وزارت صنفی امتیاز کے خلاف بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے اس اسکیم کو چلاتی ہے۔ ہندوستان اور مالدیپ کے تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور مالدیپ کے صدر محمد معزوم نے ہندوستان کو اپنی فوج مالدیپ سے نکالنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ میڈیا کے مطابق مالدیپ نے کہا ہے کہ ہندوستان مالدیپ کے علاقے سے ہندوستانی فوجیوں کو 15 مارچ تک واپس بلائے۔ مالدیپ کے صدر محمد معزوم کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ صدر محمد معزوم کی پالیسی کے تحت ہندوستانی فوجی مالدیپ میں نہیں رہ سکتے۔ عراق میں مقامی مزاحمت نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے علاقائی پالیسی کے جواب میں اس نے حال ہی میں عراق اور شام میں واقع 3 امریکی فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ تنظیم نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے قتل عام کے جواب میں عراق مزاحمتی گروپ نے 3 امریکی فوجی اڈوں، شمال مشرقی شام میں حزب الزیر کے اڈے اور اربیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کے صوبے میں دیر الزور میں کولیو کے علاقے میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق مزاحمتی تنظیم نے خطے میں امریکی سرگرمیوں کے جواب میں امریکی فوجی اہداف پر حملے جاری رکھے گی۔ لبنان میں حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ بحر احمر میں امریکی اقدامات نے تمام جہازوں کی آمد و رفت کو خطرے میں ڈال دیا۔ حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یمنی بحر احمر میں غزہ کی حمایت روک دیں گے، یہ امریکہ کی غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحر احمر میں اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے۔ حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ جہازوں پر حملے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں یمن کا کم ترین رد عمل ہے۔ حزب اللہ رہنما نے کہا کہ امریکی اقدامات کے بعد بحر احمر میدان جنگ بن چکا ہے۔ ان بیوقوفوں نے بحر احمر میں عالمی جہازوں کے 95% تحفظ کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے ہائپر سونک وار ہیڈ کے ساتھ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے ٹھوس ایندھن کے بیلسٹک میزائل کے تجربے نے کئی ممالک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری کورین سینٹرل نیوز ایجنسی KCNA نے کہا ہے کہ لانچ جو اتوار کی دوپہر کو ہوا، اس کا مقصد میزائل کے ٹھوس ایندھن کے انجن کی اہمیت اور ہائپر سونک وار ہیڈ کی متحرک پرواز کی صلاحیتوں کی تصدیق کرنا تھا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔